السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دعوت و سیاحت سیریز میں الحمدللہ ہم نے عمرے کا آسان اور مسنون طریقہ جانا، مختلف مقدس مقامات کی زیارت کی، ان کی اسلامی تاریخ کو جاننے کی کوشش کی۔ ناظرین، دعوت و سیاحت سیریز میں جہاں میں نے سیر و تفریح، آؤٹنگ کا ایک اچھا رخ، ایک پازیٹیو فیس آپ کو دکھایا، وہاں آج اپنے سفر کے اختتام پر میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ کچھ سفر کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے، ہماری پارٹیز، گیٹ ٹوگیدر، آؤٹنگ کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں، جو نیگیٹو ہیں، اسے بھی ذکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز، ہم اپنی خوشی کے لمحات میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں، دعوت و سیاحت سیریز کا جو مقصد ہے یا جو اس کا میسج تھا، وہ اٹسیلف یہ پیغام دیتا ہے کہ سیاحت میں بھی، سیر و تفریح میں بھی، پارٹیز میں بھی، گیٹ ٹوگیدرز میں بھی، اپنی خوشیوں میں بھی، فنکشنز میں بھی، شادی بیاہ میں بھی دعوت اللہ کو مت بھولو۔ سبحان اللہ، تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اپنی خوشی کے لمحوں میں مجھے یاد رکھتا ہے، دکھ سکھ تو آنے جانے ہیں، میں اسے اس کی تنگی کے لمحوں میں یاد رکھتا ہوں۔ یعنی بندہ خوشیوں میں، سیر و تفریح میں، آؤٹنگ میں اپنے رب کو نہیں بھولتا تو اس کا رب، آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہیں، جب اس پر کبھی نعوذ باللہ دکھ کے لمحے آتے ہیں تو اس کا رب اس کی مدد کرتا ہے، اس کو نکالتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سیر و تفریح میں، سیاحت میں اپنے رب کو نہیں بھولنا، اور اس کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہی سیاحت، دعوت اس سیریز کا مقصد تھا، یعنی سیر و تفریح میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی تخفیف دی، مسافر کو خود اپنے حقوق میں بھی رعایت دی، مسافر کے لیے نماز بھی قصر کر دی اور روزے کی بھی، اگرچہ فرضی روزہ ہی کیوں نہ ہو، رخصت دی کہ وہ بعد میں چاہے تو بعد میں رکھے، اگر اب نہیں رکھنا چاہتا تو بعد میں رکھ لے۔ نماز میں تخفیف، روزے میں بعد کے لیے آسانی، اور نہ صرف اپنے حقوق میں بلکہ حقوق العباد میں بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مسافر اگرچہ تمہارے پاس بہت ہی اچھے حال میں کیوں نہ آئے، اعلیٰ سواری پر، پھر بھی اس کی مہمان نوازی، خاطرداری، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا تم پر لازم ہے۔ ناظرین، جو ہم نے چند چیزیں جو میں بتانا چاہتی ہوں سفر کے حوالے سے کہ خیال رکھنا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز اپنے رب کو نہیں بھولنا، اور اس میں جو سر فہرست ہے وہ نماز ہے، وقت پر ادا کرنی ہے۔ اور پھر مسافر کے حوالے سے، اگر کوئی مسافر سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، اس کا اکرام آپ پر واجب ہے۔ اور پھر ناظرین، جو اس کے علاوہ ہمیں سفر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم غیر ضروری سفر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی پوری زندگی بلا مقصد گزار رہے ہوتے ہیں، تو ایک غیر ضروری چیز اور صحیح، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ سفر سوائے مقدس مقامات کے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، جیسے میں نے آپ سے اپنے سفر میں شیئر کیا کہ مقدس مقامات جو 3 ہیں، انہی کے لیے مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، ان کی زیارت ثواب ہے، باقی کوئی ثواب نہیں۔ ہم کیوں بغیر ثواب اور اجر کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں؟ بغیر مقصد کے سفر سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ جب کریں، اللہ کو یاد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور حتی الامکان غیر ضروری سفر مت کریں۔ یاد رکھیں، سیاحت کوئی غیر ضروری نہیں جب اس کے ساتھ دعوت بھی ہو۔ اور غیر ضروری سفر کے حوالے سے حدیث میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، السفر قطعۃ من العذاب يدع شہوته وطعامه وشرابه من اجلہ۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، پین ہے، کیونکہ مسافر اسی سفر کی وجہ سے
اپنی ضروریات کو بھی چھوڑتا ہے، کھانا پینا پراپر جو گھر میں ایک روٹین ہوتی ہے اس سے بھی دور ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پیاروں سے بھی دور ہوتا ہے، بچوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ سو غیر ضروری سفر نہیں کرنے چاہیے، اور جب کریں تو اپنے رب کو مت بھولیں، پھر چاہے وہ سفر ہو یا حضر ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور مسافر کا اکرام ہم سب پر واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔